دوستو آج کی کہانی بھی بہت مزے کی ہے۔ اس کہانی کو آخر تک غور سے سنیے گا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگے تو ہمارے اس چینل اردو اینڈ ہندی سٹوریز کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی اس کہانی کو۔ میری شادی کو ابھی 4 سال گزرے تھے کہ میرے شوہر کی وفات ہو چکی تھی۔ میرے پاس ابھی کوئی اولاد نہیں تھی۔ مجھے بیوہ ہوئے تقریباً 3 مہینے گزر چکے تھے۔ میرے پاس جتنے بھی پیسے تھے وہ سب میں نے لگا لیے تھے۔ اب میرے پاس مزید پیسے باقی نہیں بچے تھے کہ میں اپنی زندگی گزار سکوں۔ جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے تھے میری پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک روز میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب میں نوکری کرنا شروع کر دوں گی، لیکن ابھی میری عدت کے دن تھے، اس لیے میرے گھر والوں نے مجھے اس بات کی اجازت نہیں دی، کیونکہ میرے سسرال والے میری بہت زیادہ مخالفت کیا کرتے تھے۔ میری ساس مجھے ایسے حال میں دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوتی تھی۔ مجھے اپنی ساس سے نفرت ہونے لگی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں مزید اس گھر میں کیسے گزارا کروں گی۔ ابھی میری عمر بھی کچھ زیادہ نہیں تھی۔ میری عمر تقریباً 28 سال ہو چکی تھی۔ پھر ایک روز میں نے دوسری شادی کرنے کا سوچا، لیکن اس بار پھر میری ساس نے مجھے شادی کرنے سے منع کر دیا اور کہنے لگی کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں دوسری شادی کرنے کی۔ میں اب بہت زیادہ پریشان رہنے لگی تھی۔ ایک روز میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی کہ میری دیورانی میرے ہی کمرے میں آ گئی اور مجھ سے آ کر کہنے لگی، دیکھو تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، میں تمہارے سب حالات سے واقف ہوں، میں تمہاری شادی اپنے ہی شوہر سے کروا دیتی ہوں۔ میں یہ بات سن کر حیران رہ گئی۔ میری دیورانی کا نام سمیرہ تھا۔ میں سمیرہ کی باتیں مسلسل سوچ رہی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں اپنے ہی دیور کے ساتھ شادی کیسے کروں گی، لیکن اس کے علاوہ میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ اس لیے میں نے اپنی دیورانی کو اس شادی کے لیے ہاں کر دی۔ میرے سسرال والے بھی شادی کے لیے راضی ہو گئے۔ کچھ ہی دنوں کے بعد میری سادگی سے شادی کر دی گئی۔ میرا دیور مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا، میری ہر بات مانتا تھا، لیکن وہ عمر میں مجھ سے کافی چھوٹا تھا۔ میری دیورانی کے پاس بھی ابھی کوئی اولاد نہیں تھی، حالانکہ ان کی شادی کو 4 سے 5 سال گزر چکے تھے۔ میں، میرا دیور اور میری دیورانی ہم بہت اچھے طریقے سے زندگی گزار رہے تھے۔ جب سے میرے دیور نے میرے ساتھ شادی کی تھی وہ میری دیورانی کے ساتھ بالکل اچھا سلوک نہیں کرتا تھا۔ ان دونوں کی آپس میں بہت زیادہ لڑائی رہنے لگی تھی۔ میرا دیور یعنی میرا شوہر اپنی دوسری بیوی پر بہت بری طرح سے چلایا کرتا تھا۔ پہل تو میں نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن پھر میں ان معاملات سے دور رہنے لگی۔ ان کی ایسی لڑائی دیکھ کر میرا دل بہت زیادہ گھبراتا تھا، کیونکہ یہ سب کچھ میری شادی کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ میں یہ بات اچھی طرح سے جان چکی تھی کہ میری زندگی برباد ہو چکی ہے۔ میرے شوہر نے مجھے ایک علیحدہ کمرے میں رکھا ہوا تھا۔ میرا شوہر اپنا قیمتی وقت میری دیورانی کو دیا کرتا تھا اور اس میں سے کچھ وقت مجھے دے دیا کرتا تھا۔ میں اپنے دیور یعنی اپنے شوہر سے بہت زیادہ خوش تھی۔ وہ ہر وقت میرے کمرے میں بیٹھا رہتا تھا۔ کبھی کبھی تو میں غصے سے اسے بھیج دیا کرتی تھی کہ جاؤ جا کر اپنی دوسری بیوی کو بھی وقت دو۔ دیور کی حرکتوں سے ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ اپنی پہلی بیوی سے بالکل بھی محبت نہیں کرتا۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میں نے شادی کر کے اپنی دیورانی کا حق مار لیا ہے۔ کچھ ہی دنوں کے بعد مجھے احساس ہونے لگا کہ میں اپنی دیورانی کے ساتھ بہت زیادہ غلط کر رہی ہوں۔ میری دیورانی ویسے بھی دل کی بہت زیادہ اچھی تھی۔ وہ ہر وقت میرا خیال رکھتی تھی۔ جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے تھے میری زندگی بھی بدلتی جا رہی تھی۔ میں اپنے پہلے شوہر کو بھولتی جا رہی تھی، کیونکہ میرے دیور نے میرے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا ہوا تھا۔ مجھے زیادہ خوشی اس بات کی تھی کہ لوگ اب مجھے تانے نہیں دیتے تھے، کیونکہ اب میں بیوہ نہیں بلکہ کسی کی بیوی تھی۔ جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے تھے مجھے ایسے لگا جیسے میری سوتن کسی بات کا بدلہ لے رہی ہو، کیونکہ وہ اتنی اچھی کیسے ہو سکتی تھی۔ میری سوتن کا رویہ اب مجھ سے بہت زیادہ بدلنے لگا تھا۔ شاید وہ مجھ سے اب جیلس ہونے لگی تھی، کیونکہ میرا شوہر ہر وقت میری ہی تعریفیں کیا کرتا تھا
اور اس کے کمرے میں جایا بھی نہیں کرتا تھا۔ دن ایسے ہی گزرتے رہے اور میں انہی حالات میں گزارا کرتی رہی۔ میری دوسری شادی کو تقریباً 1 سال گزر چکا تھا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت پیارے سے بیٹے سے نوازا۔ جیسے ہی میرے گھر بیٹا پیدا ہوا، میری سوتن نے مجھ سے وہ بیٹا لے لیا۔ اسی روز میرے شوہر یعنی میرے دیور نے بھی مجھے طلاق دے دی۔ وہ بھی مجھ سے کہنے لگا کہ ہم نے یہ سب کھیل مل کر کھیلا ہے۔ میں نے اور میری بیوی نے تم سے شادی صرف اولاد حاصل کرنے کے لیے کی تھی۔ اس روز دیور کی ایسی باتیں سن کر میری آنکھوں میں بہت زیادہ آنسو آ گئے، کیونکہ میں اپنی اولاد سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی۔ اس روز میں نے اپنے دیور کی بہت زیادہ منتیں کی کہ ٹھیک ہے، اگر تم مجھے طلاق دینا چاہتے ہو تو دے دو، لیکن مجھ سے میری اولاد مت چھینو۔ لیکن میرا دیور اپنی ضد پر قائم تھا۔ وہ کہنے لگا کہ میں تمہیں یہ بچہ ہرگز نہیں دوں گا، اگر تم جانا چاہتی ہو تو میرے گھر سے چلی جاؤ۔ میں اپنے دیور کی مسلسل منتیں کر رہی تھی، لیکن وہ میری بات تک نہیں سن رہا تھا۔ زندگی نے 2 دفعہ میرے ساتھ مذاق کیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب میں کیا کروں۔ میں اپنی دیورانی کے کمرے میں چلی گئی اور اس کی بہت زیادہ منتیں کرنے لگی کہ وہ میرے ساتھ ایسا سلوک مت کرے اور مجھ سے میری اولاد نہ چھینے۔ لیکن میری دیورانی بھی مجھ سے بہت غصے سے بات کرنے لگی اور کہنے لگی کہ آج کے بعد تمہیں میرے کمرے میں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ ابھی میں اپنی دیورانی کے ساتھ بات کر ہی رہی تھی کہ ادھر میری ساس نے مجھے آوازیں دینا شروع کر دی اور مجھ سے کہنے لگی کہ تمہیں اب مزید اس گھر میں نہیں رکھ سکتے۔ آخر کار میری ساس نے مجھے دھکے مار کر گھر سے باہر نکال دیا۔ میں بہت زیادہ پریشان ہونے لگی۔ میرے پاس رہنے کے لیے کوئی جگہ بھی نہیں تھی۔ میں ہمیشہ کے لیے وہ گھر چھوڑ کر اپنی ماں کے گھر آ گئی۔ اس روز میرے سسرال والوں نے میرے ساتھ بہت برا برتاؤ کیا تھا۔ جیسے ہی میں ماں کے گھر پہنچی، میری ایسی حالت دیکھ کر میری ماں بھی بہت زیادہ پریشان ہونے لگی۔ میں نے اپنی ماں کو ساری حقیقت بیان کر دی تھی۔ آج مجھے اپنی ماں کے گھر آئے ہوئے تقریباً 5 سال گزر چکے تھے، لیکن میرے سسرال والوں نے مجھ سے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ آج بھی جب میں اپنے دیور اور دیورانی کے بارے میں سوچتی ہوں تو بہت زیادہ حیران رہ جاتی ہوں۔ ان دونوں نے صرف اولاد حاصل کرنے کے لیے میری ساری زندگی تباہ و برباد کر ڈالی تھی۔ اب میں کسی سے شادی کرنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ میرے حالات اتنے زیادہ خراب ہو چکے تھے کہ میری سوتن میری جان لینے پر اتر آئی تھی۔ اس دن کے بعد سے میرا پوری دنیا کے لوگوں پر سے اعتبار اٹھ چکا تھا۔ میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ میں آئندہ کبھی کسی سے شادی نہیں کروں گی۔ دوستوں، کہانی اچھی لگی ہو تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔